نارمل بچہ اور اسپیشل بچہ اس کے درمیان جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے؟ ٹیچرز کے ساتھ کوآپریٹ کر سکیں، بورڈ سے رائٹ کر سکیں، ان بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کر سکیں کہ وداؤٹ جو ہے وہ ان کی ریسورس ٹیچرز ہم خود ہی ان کی ہیلپ کر رہے تھے، خود ہی جو ہے وہ ان بچوں کے ساتھ بٹھا رہے تھے، خود ہی ان کو بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک تعلیم یافتہ اسپیشل بچے کی اور ایک ان ایجوکیٹڈ غیر تعلیم یافتہ اسپیشل بچے کی لائف میں ڈفرینس کیا ہوگا؟ اسپیشل بچوں کی اگر بات کی جائے تو ان کو ہم نے بیسیکلی زیادہ اسکلفل بنانا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسے سنبھال سکے، اپنا جو ہے وہ کام کر سکے، اپنا کر سکے کہ اچھا ہے کتنے میں نے لینے، کتنے واپس کرنے، یہ کر سکے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اسپیشل بچوں کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے جتنی فاطمہ جناح دیتی تھی؟ کہ آج ہماری گورنمنٹ یا سسٹم ان بچوں کو وہ امپورٹنس دے رہا ہے، اس طرح لک آفٹر کر رہا ہے جس طرح فاطمہ جناح کی سوچ تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بکس سے لے کے یونیفارم سے لے کے ان کی فیسوں تک ہم خود پے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ قسمت تو ایک پتھر کی بھی سنور سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسے سلیقے سے سنوارا جائے۔ آج ہم موجود ہیں گلبرگ 2 لاہور میں، ہیڈ وے انسٹیٹیوٹ فار لرننگ۔ یہ وہ ادارہ ہے جن کو معاشرہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسپیشل بچے جو گھروں میں رہ جاتے ہیں، جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اور ان کی معیاری تعلیم و تربیت ہو نہیں پاتی۔ یہ ادارہ ہیڈ وے انسٹیٹیوٹ فار لرننگ ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا عظیم فریضہ سر انجام دے رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ قابل صد تحسین امر یہ ہے کہ اس ادارے میں نارمل بچوں کی بھی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے، اور شاندار انداز میں دونوں بچے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ایک اسپیشل بچہ، ایک نارمل بچہ، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں بچے ایک دوسرے کو دیکھتے اور سیکھتے ہیں، جب ٹیچرز ان کو اس طرح ایجوکیٹ کرتے ہیں، ٹریننگ ان کی اس طرح کی جاتی ہے، اور یہ اتنا شاندار پروجیکٹ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اور بھی ادارے اس طرح کام کر رہے ہوں کہ جہاں پر نارمل اور اسپیشل بچوں کو ایک ساتھ پڑھایا جا رہا ہو۔ یہ ادارہ گلبرگ 2 لاہور میں ہیڈ وے انسٹیٹیوٹ فار لرننگ یہ عظیم الشان خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ اس کی پرنسپلز میرے ساتھ میڈم روبینہ رضا اور میڈم افشین موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہم اس ادارے کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اور یہاں پر جو نصابی سرگرمیاں ہیں اور جو بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کے حوالے سے یا دوسری کلچرل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کس طرح بتایا جاتا ہے، کس طرح سمجھایا جاتا ہے اور کس طرح سکھایا جاتا ہے، ان تمام پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ میڈم، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آپ ہیڈ وے انسٹیٹیوٹ فار لرننگ کی پرنسپل ہیں، بتائیں یہ ادارہ کب سے کام کر رہا ہے اور کس طرح اپنا کام کر رہا ہے؟ یہ تقریباً ہم نے 3.5 سال ہو گئے سٹارٹ کیے ہوئے۔ پہلے ہم کہیں اور کام کرتے تھے، تو مجھے بھی تقریباً 24 ایئرز ہو گئے، اس کو بھی اتنے سال ہو گئے ہم ان بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اب ہم نے سوچا کہ بھئی ایک ایسا جو ہے وہ ادارہ بنا لیں جہاں پہ ہم دونوں بچوں کو لے کے چل سکیں، تو وہ پھر ہم نے سوچا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب ایسے ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہوتے تو یہ علیحدہ ہیں، اپنا سیٹ اپ میں ہوتے ہیں، لیکن بریک میں یا کسی اور جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان بچوں کو سکھاتے ہیں۔ دیکھو آگے جا کے اس معاشرے میں
ان بچوں نے ہی دیکھنا ہے. تو بڑے سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ان بچوں کو دیکھے تو ان کو اوائڈ کرتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ اب بھی سے کیوں نہ ہم اس سوسائٹی میں جو ہے یہ تو دیکھو ہمارا حصہ ہے. تو ہم نے سوچا کہ اب بھی سے ہم ان کو کیوں ٹرین نہ کریں کہ ان بچوں کو لک آفٹر کرے اور ان سے ڈرنے کے بجائے ان کو اوائڈ کرنے کے بجائے ان کو ساتھ لے کے چلیں. تو یہی ہمارا مقصد ہے اور اسی طرح ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے اللہ کا شکر ہے یہ بچے بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. جو ہمارے اسپیشل بچے ہیں ان کا بہت زیادہ خیال، بلکہ ان کے لیے بڑے زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئے ہیں یہ ہمارے بچے. میڈم افشین، آپ بھی اس ادارے سے وابستہ ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ آپ اسپیشل ایجوکیشن کے اس سیکٹر سے کب سے جڑی ہوئی ہیں اور کتنے بچوں کو آپ پڑھا چکی ہیں، اور اس ادارے کے حوالے سے بھی کچھ بتانا چاہیں تو ضرور بتائیں. اچھا، اس ادارے میں کو تو جیسے انہوں نے بتایا کہ ہمارے 3 ایئرز جو ہیں وہ تقریباً ہو گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ظاہر ہے ہم اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں بیسیکلی، اور ان بچوں کے ساتھ جو میرا کام ہے ان کے سیشنز کنڈکٹ کرنا. وہ بچے جو ADHD ہیں، آٹسٹک ہیں، ڈاؤن سنڈروم ہیں، ڈیولپمنٹل ڈیلے کے ساتھ ہیں، لرننگ ڈسیبلٹیز کے پرابلمس ہیں، ان کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں. بلکہ ہمارے پاس جو عام بچے، نارمل بچے آ رہے ہیں، ان کی بھی اسٹڈیز میں جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ان کو بھی ہم ادھر جو ہے وہ کیٹر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو عام روٹین میں تو چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ ایسے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں جیسے ڈسلیکسیا کے ایشوز، جس کو ہم ڈیل کرتے ہیں. تو وہ ہم ساتھ ساتھ ان کی بھی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان بچوں میں سے وہ بچے جو کہ جن کی لرننگ، جن کی اسپیشلی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بیہیورل ایشوز تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ایجوکیشن میں اچھے جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ادھر کا ایکسپوئر دیتے ہیں کہ وہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر لرن کر سکیں، چیزوں کو سیکھ سکیں، پڑھ سکیں، ٹیچرز کے ساتھ کوآپریٹ کر سکیں، بورڈ سے رائٹ کر سکیں، ان بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کر سکیں. تو بیسیکلی ہم ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. یہاں پر ہم اسپیچ تھیراپی، آکوپیشنل تھیراپی، یہ سب چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں بچوں کو، تاکہ ان کی ہر ایریا کو جو ہے وہ ہم کور کر سکیں اور ان کو ایک عام زندگی کی طرف لا سکیں. میڈم، یہ آپ جس طرح بتا رہی ہیں اس ادارے کے متعلق، بڑا شاندار آپ نے یہاں پہ ارینجمنٹس بچوں کے لیے کیے ہیں. نارمل بچہ اور اسپیشل بچہ، اس کے درمیان جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے؟ بچے کو کس طرح سمجھ آتی ہے کہ ایک بچہ بولنے سے محروم ہے، اس کی بات کو کس طرح سمجھنا ہے؟ کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہیں تو وہ تو نارمل بندے کی بھی بات بچے کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. تو اسپیشل بچوں کو وہ کس طرح ایک دوسرے کو سمجھ پاتے ہیں؟ ان کے ہم ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں نا. مطلب بڑے ایسے اسکول ہے جہاں پہ جو ہے وہ اس کے اسپیشل بچے رکھتے ہیں، لیکن ان کی فیس ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ عام پیرنٹس جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو پھر ہم ایسا کرتے کہ وداؤٹ جو ہے وہ ان کی ریسورس ٹیچرز ہم خود ہی ان کی ہیلپ کر رہے تھے، خود ہی جو ہے وہ ان بچوں کے ساتھ بٹھا رہے تھے، خود ہی ان کو بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اگر یا یہ کر رہے تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا. تو اس طرح ہمارے بچے جو ہے نا وہ بڑے ساری باتیں ان کی سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو ہم نے کلاس میں بٹھانا ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کی کاپیز نکالنی ہے، ان کی بکس نکالنی ہے. تو وہ بچے جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہم خود لگے رہتے ہیں. بلکہ میں تو خود ہی سارا دن کلاسز لے رہی ہوتی ہوں، وہ بھی سارا دن جو ہے وہ سیشن لے رہی ہوتی ہے. مطلب ہمارے کوئی نہیں کہ آفس میں ہم نے بیٹھ کے کرنا ہے، ہم ہر ٹائم ہر کوئی بچوں کے ساتھ ہی کام کر رہا ہوتا ہے. میڈم، آپ کلینکل سائیکالوجی آپ نے سبجیکٹ بتایا، آپ بطور سائیکٹرسٹ یا نفسیات کو آپ اس کے ہمارے سبجیکٹ کی حیثیت سے یہ بتائیں کہ ایک اسپیشل بچہ ہے، پڑھتا ہے، تو اس کی لائف آگے جب وہ بڑا ہوتا ہے، وہ گریجویشن یا ماسٹرز کر لیتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے. ایک تعلیم یافتہ اسپیشل بچے کی اور ایک ان ایجوکیٹڈ غیر تعلیم یافتہ اسپیشل بچے کی لائف میں ڈفرینس کیا ہوگا؟ بیسیکلی تو دیکھیں، بچوں کی ٹریننگ ہی ہوتی ہے نا. اگر آپ ایجوکیشن ان کو پرووائڈ، آپ اگر عام بچے کو بھی دیکھیں تو اگر آپ اس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو وہ معاشرے کا ایک بہتر پارٹ بن سکتا ہے. اس کو زیادہ نالج ہوگا ایک ان پڑھ بچے کی نسبت، اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو لے کر چل سکتا ہے. اب اگر اسپیشل بچے کی، کسی ایسے بچے کی بات کی جائے جو کہ ایجوکیٹڈ ہو اور آگے چل کے اپنی لائف میں سیٹل ڈاؤن ہو،
اس کو ظاہر پرابلمس تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ایجوکیشن اس کے پاس ایک بیس ہوتی ہے کہ وہ اس نے کچھ نہ کچھ اسکل جو ہے وہ اپنے پاس اس کے پاس ہے کہ وہ معاشرے میں اس کو لے کر چل سکتا ہے. ارننگ کا کوئی نہ کوئی وے جو ہے وہ اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ ہم اس کو اس طرح سے ٹرین کر سکیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے ارن کر سکے. فار ایگزامپل آج کل جیسے ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا یوز ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ بچے جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ اچھے طریقے سے آئی تھنک کہ جا سکتے ہیں، رادر دین کہ وہ بچے جو کہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں ان کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ اسکلڈ کر سکتے ہیں رادر مطلب ان ایجوکیٹڈ کی نسبت. لیکن یہ ہے کہ اسپیشل بچوں کی اگر بات کی جائے تو ان کو ہم نے بیسیکلی زیادہ اسکلفل بنانا ہوتا ہے، یعنی معاشرے کا ایک ایسا پارٹ بنانا ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ معاشرے کے لیے بوجھ نہ بنے، بلکہ ایک ایسا لائک آپ سمجھ لیں کہ وہ معاشرے میں ایڈجسٹ ہو سکیں اور اس کا ایک بہتر پارٹ بن سکیں، بجائے اس کے کہ دوسروں پہ برڈن رہیں، وہ اپنے لائق بھی ہو سکیں. وہ بچے جو کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں نا جو جیسے جن کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جیسے مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے، سیویریٹی لیول ہائی بھی ہوتے ہیں. وہ سیویریٹی لیول ہائی کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں ان کو کم از کم اس طرح اس قابل بنانا کہ وہ فنکشنل ہو سکیں، اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکیں. اور کچھ ایسے جو کہ مائلڈر ہوتے ہیں ان کو اس قابل بنانا کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے ارن بھی کر سکیں، آگے اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے گزار سکیں. کوئی اگر لائک ان کا کوئی لائف پارٹنر بنتا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ اچھے طریقے سے اپنی لائف کو جو ہے وہ سیٹل کر سکیں، تو ان کو اس حد تک جو ہے وہ بہتر کر سکیں. مطلب اسی پر ایفرٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. میڈم اسکلفل اسپیشل پرسن جو ہوگا کیا وہ سکسیزفل اسپیشل پرسن بھی ہوگا اگر تعلیم اس کو مل جائے، ہنر مل جائے، وہ سیکھ جائے، پڑھ جائے؟ اس حوالے سے کوئی ایسی سٹوری یا آپ سے یا آپ کے سامنے یا آپ کے ادارے سے پڑھ کر کوئی بچہ اسکلفل ہوا ہو، سکسیزفل لائف میں ہوا ہو، اسپیشل پرسن ہو، کہ آپ کی لائف میں کوئی ایسی سٹوری آئی ہو تو ضرور بتائیں. آتے رہتے ہیں ایسے، تو مطلب کتنے سارے بچے جو ہے وہ ہمارے پاس پڑھتے تھے اور ماشاء اللہ نارمل اسکول میں بے شک جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ایسے بچے جو تھوڑے سے مطلب چلے جاتے ہیں پھر میکڈونلڈ میں یہ لگ جاتے ہیں، ہاں، اور کسی شاپ وغیرہ پہ لگ سکتے ہیں، فوٹو کاپی کے اس میں لگ سکتے ہیں. کیا بچہ کسی کو شوق ہو کمپیوٹر کا یا وہ فوٹو کاپی ہم ان کو سکھا دیتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں، تھوڑا چھوٹا موٹا اپنا کاروبار کر لیتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ان کو منی کانسیپٹ وغیرہ دی جائے کہ وہ اپنے پیسے سنبھال سکے، اپنا جو ہے وہ کام کر سکے، اپنا کر سکے کہ اچھا ہے کتنے میں نے لینے، کتنے واپس کرنے، یہ کر سکے. قوت سماعت اور قوت گویائی سے محروم بچوں کو اسپیشل بچے کہا جاتا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے معاشرے کا کہ فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جو بہن تھی دختر پاکستان مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، انہوں نے لاہور میں بہت بڑے عظیم الشان ادارے بنوائے اسپیشل بچوں کے لیے. کیا آج بھی ہمارے معاشرے میں اسپیشل بچوں کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے جتنی فاطمہ جناح دیتی تھی؟ کیا آج ہماری گورنمنٹ یا سسٹم ان بچوں کو وہ امپورٹنس دے رہا ہے، اس طرح لک آفٹر کر رہا ہے جس طرح فاطمہ جناح کی سوچ تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. مطلب گورنمنٹ اسکول آپ دیکھو نا تو وہاں پہ آئی تھنک میرے تو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میرا بھانجا جاتا تھا کسی گورنمنٹ اسکول میں تو وہاں پہ نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. مطلب جتنا ہم پرائیویٹ والے ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں ان پہ، آٹسٹک بچوں پہ یا ڈیلے بچوں پہ، اور ان کو ہم جو ہے وہ کر رہے تھے، اتنا گورنمنٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں بھی اللہ کرے اب آگے ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ فی الحال تک کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب سنا ہے کہ بن رہا ہے یا بنا رہے ہیں تو، لیکن جب ہم نے شروع کیا تھا یا ہم کر رہے تھے کام تو صرف پرائیویٹ ہی کرتے ہیں، گورنمنٹ کا تو کچھ بھی نہیں. ہاں ادارے ضرور بنائے ہوئے، گورنمنٹ نے ادارے بنائے، لیکن وہاں پہ وہ کام نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، جو بچوں کے لیے مطلب ان کو انڈیپینڈنٹ کر سکے، ان کو پڑھا سکے. بلکہ جو بچوں کو تھوڑا بہت آتا بھی تھا وہ بھی بھول کے آ جاتے تھے. میڈم یہ بتائیں کہ ہر اچھے کام کی ایک تحریک ہوتی ہے، ایک موٹیویشن ہوتی ہے، ایک اندر سے آواز آتی ہے یہ اچھا کام ہے، یہ کرنا چاہیے. ہیڈ وے انسٹیٹیوٹ فار لرننگ جو یہ آپ کا ادارہ ہے،
اس کی موٹیویشن، تحریک، اس کو سٹارٹ کرنے کا آئیڈیا اور یہ سارا سفر، جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی، اس حوالے سے کچھ بتائیں. کون سی وہ ایک ون لائنر تھا جس نے آپ کو یہ قدم اٹھانے پہ آپ کو مجبور کر دیا یہ کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ تھا کہ مطلب بڑے سارے بچوں کو میں دیکھتی تھی کہ اچھا جو افورڈ کر سکیں وہ تو چلے جاتے تھے نارمل اسکول میں، ٹھیک ہے نا. ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں، ان کو ٹیچرز چاہیے ہوتی وہاں پہ. لیکن جو دوسرے بچے ہوتے تھے وہ میں دیکھتی تھی کہ اچھا یہ نارمل اسکول میں جا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں جا پاتے تھے کیونکہ ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو پھر وہاں سے میں نے کہا کہ نہیں، میں نے ایک ایسا ادارہ بنانا ہے جہاں پہ یہ بچے جو جن کے پیرنٹ افورڈ نہ کر سکے، یہ بھی وہاں کے نارمل بچوں کے ساتھ بیٹھ سکیں. تو یہ مجھے بڑا تھا، ابھی بھی بہت زیادہ ہے کہ کاش میرے پاس اتنا جو ہے وہ سورسز آ جائیں تاکہ میں ان بچوں کو بہت آگے لے جاؤں، ان بچوں کو جو ہے وہ کر سکوں کہ جو بچے جو ہے بچپن سے جس میں ان کو شوق ہوتا ہے، جیسا کمپیوٹر میں تو ان کو صرف میں کمپیوٹر سکھا سکوں، یا جن کو میوزک میں ہے تو ان کو میوزک میں آگے لے جا سکوں، یا جن کو گیم میں ہے تو ان کو گیم. لیکن میرے پاس اتنے سورسز نہیں ہے جن کے لیے میں علیحدہ علیحدہ ٹیچرز رکھ سکوں. تو مجبوراً ہمارے جتنے ہیں وہ ہم اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ خواہش ہے کہ کاش آ جائے اور ان بچوں کو کافی آگے تک ہم لے کر چلے جائیں. یہ محدود ترین وسائل میں جو آپ کام کر رہی ہیں، مناسب ترین فیس ہے بچوں کی، پیرنٹس بھی افورڈ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں اس میں آپ کو بھی کوئی سپورٹ ہے یا آپ یہ سارا کچھ اپنے ریسورسز سے کر رہی ہیں؟ ہمارا سارا کچھ اپنے ریسورسز سے کر رہے ہیں. ابھی تک کسی نے بھی نہیں کیا، حالانکہ ہم نے NGO بھی جو ہے رجسٹر کروایا، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. اور 3 سال سے ہم جو ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. بڑے سارے جو ہے وہ ہمارے پاس فری آف کاسٹ میں کام کر رہے ہیں. اور بچوں کو جو ہے وہ جو ہمارے نارمل بچے ہیں وہ بالکل ہی 100% اسکالرشپ پہ ہے، یعنی بالکل ہی فری ہیں. وہ جن کو بکس سے لے کے یونیفارم سے لے کے ان کی فیسوں تک ہم خود پے کرتے ہیں جی. اور مطلب ان کے پیرنٹس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اسکول بھیج دیں بس، اور ان کے شوز، ان کے یونیفارم، ان کے بکس، ان کے کاپیز، ان کے پینسل، سارا کچھ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے وسیلے سے اگر کوئی بچہ بن جائے اس معاشرے میں، اچھا بچہ بن جائے. دیکھو نا، اگر ہم چھوڑ دیں تو ان کے پیرنٹس ان کو نہیں پڑھائیں گے، کہاں سے پڑھائیں گے؟ وہ اسکول کی فیس ہی نہیں دے سکتے، وہ یونیفارم کہاں سے لے کے دیں گے؟ تو ہم ہی کرتے ہیں کہ چلو یہ بچے جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم ہی میں نے پیرنٹس کو بولا کہ ہم سارا کچھ پرووائڈ کر لیں گے، بس صرف ان کو آپ نے اسکول بھیج دیں. اور وہ بچے اتنے کوئی اچھے اور اچھے لائق بچے ہوتے ہیں نا، وہ پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم چھوڑ دیں کہ ہم نہیں پڑھا سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ گلیوں میں پھریں گے. تو اس لیے ان کو ہم جو ہے وہ سارا کچھ پرووائڈ کرتے ہیں. میم افشین، آپ میڈم روبینہ رضا کی کولیگ ہیں. میڈم کی طبیعت میں سادگی ہے، گفتگو میں شائستگی ہے، اور گفتگو میں انسانیت کا درد ہے، اور اسپیشل بچوں کی ایک ان کے دل میں ایک ہے کہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. کیا کہنا چاہیں گی میڈم روبینہ رضا؟ کیسی ہیں؟ کیسا کام کر رہی ہیں؟ آپ کچھ اپنے تاثرات بتائیں. یہ اپنے کام کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہیں، یعنی کہ بس جو ان کا پیشن ہے وہ دن رات، مطلب ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے جو ہے نا میں کچھ کر لوں ایسا کہ جو ہے ان بچوں کے فیوچر کے لیے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ان کے پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بہت بہترین طریقے سے، مطلب اپنی طرف سے فل ایفرٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور وہ سب نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایفرٹ کرتی ہیں چیزوں کے بارے میں، اور جس چیز کے پیچھے لگ پڑتی ہیں بس وہ لگ پڑتی ہیں کہ بس اب یہ ہونا چاہیے، اچیو ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے. اور اس میں کئی دفعہ اسٹاف کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے. وہ ظاہر ہے کہ جو کام جس کام کا ہو کہ بس یہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے اور نہیں ہو پاتا تو پھر ظاہر ہے پھر اندر سے وہ بھی ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہو پا رہا. تو اس میں پھر بہت زیادہ پریشان بھی ہوتی ہیں، پھر بہت زیادہ
کئی دفعہ اپسیٹ بھی ہو جاتی ہیں کافی زیادہ، لیکن یہ ہے کہ دل کی بہت ہی اچھی خاتون ہے کہ مطلب خاص طور پہ ان بچوں کے لیے تو اتنا زیادہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. ہیڈ وے انسٹیٹیوٹ فار لرننگ گلبرگ 2 لاہور میں ہم موجود ہیں، جس کی پرنسپل میڈم روبینہ رضا اور میڈم افشین سے ہم نے بات چیت کی ہے. ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں بیرونی دنیا میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مدر ٹریسا، عبدالستار ایدھی، فاطمہ جناح، جتنے بھی لوگ بڑے نام بڑے کردار جن کو تاریخ نے زندہ رکھا ہے، وہ اس لیے زندہ رکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں انسانیت کے لیے جو وہ کر سکتے تھے وہ کر گزرے ہیں. عبدالستار ایدھی کے پاس ریسورسز نہیں تھے مگر وہ فلاح انسانیت کے لیے میدان میں آ گئے. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی قیمتی ترین لینڈ فیصل ٹاؤن پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس شیخ زاید کے بالکل سامنے، یہ محترمہ فاطمہ جناح کی لینڈ تھی ساری، جو آج بھی جس کی مالیت بہت زیادہ ہے، اور پاکستان جب بنا تب بھی اس کی مالیت بہت زیادہ تھی. اسی طرح مدر ٹریسا ایک بہت شاندار زندگی چھوڑ کر پاکستان میں وہ آئیں اور انہوں نے یہاں پر ان مریضوں کو سنبھالا اور ان مریضوں کی انہوں نے یہاں پر خدمت کی اور ان مریضوں کا علاج کیا جن کو کوئی پاکستانی ڈاکٹر ہاتھ نہیں لگاتا تھا. آج ہیڈ وے انسٹیٹیوٹ فار لرننگ میڈم روبینہ رضا، میڈم افشین وہ شاندار کام کرنی ہے جس کو کل تاریخ زندہ رکھے گی، جس کو کل تاریخ بتائے گی کہ گلبرگ 2 لاہور میں ہیڈ وے انسٹیٹیوٹ فار لرننگ میں میڈم روبینہ رضا اور میڈم افشین اسپیشل بچوں کو قوت سماعت سے، قوت گویائی سے محروم اور نارمل بچے جو افورڈ نہیں کرتے معیاری تعلیم، ان کو یہ تعلیم دے رہی تھیں. یہیں سے نکل کر بچے کل بڑے بڑے اداروں میں جائیں گے، جو پاکستان میں بھی جائیں گے، پاکستان سے باہر بھی جائیں گے. ایسے حالات میں اوورسیز پاکستانی اور وہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. ان بچوں کے لیے جو بول نہیں سکتے، ان کے جذبات ہیں، ان کی فیلنگز ہیں، ان کے احساسات ہیں اور ان کے خواب ہیں، ان بچوں کے بھی خواب ہیں. یہ سن نہیں سکتے مگر ان کو پتہ ہے سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. یہ بول نہیں سکتے مگر ان کو پتہ ہے کہ اس بات کا کیا جواب دینا ہے. ان بچوں میں خوشیاں بانٹیں، ایسے اداروں کی سرپرستی کریں، معاونت کریں، تعاون کریں، تاکہ روز محشر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب آپ جائیں تو آپ کا تعارف اور حوالہ یہ ہو کہ آپ انسانیت کے دوست ہیں. آپ کا تعارف اور حوالہ یہ ہو، آپ کے نامہ اعمال میں یہ لکھا ہو کہ آپ نے سماعت سے محروم اور بولنے سے محروم ان بچوں میں خوشیاں بانٹی ہیں اور ان پیرنٹس کو خوشیاں دی ہیں جو معاشرے کا وہ سمجھ لیتے ہیں ان بچوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں، وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی شفقت، محبت، اپنائیت سے محروم ہو جاتے ہیں. جب ان کو اچھی تعلیم ملے گی، اچھی تربیت ملے گی، اچھی لائف ملے گی، اچھا کریئر بنے گا، اچھا مستقبل بنے گا، تو وہ بچے آپ کو دعائیں دیں گے، وہ مائیں آپ کو دعائیں دیں گی. میڈم روبینہ رضا، میڈم افشین اس ادارے کی جس کا نام ہیڈ وے انسٹیٹیوٹ فار لرننگ ہے، اس کی اسی نام سے NGO بھی رجسٹر کروا چکی ہیں. اوورسیز پاکستانی یاد رکھیں، پاکستان میں NGO رجسٹرڈ ہونے کا کرائیٹیریا بہت ٹف ہے. NGO اسی صورت رجسٹرڈ ہوتی ہے پاکستان میں جب آپ 110% مکمل ٹرانسپیرنٹ کام کر رہے ہوں، اچھا کام کر رہے ہوں. اسی صورت پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز، سرکاری ادارے اسی صورت آپ کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. ہیڈ وے انسٹیٹیوٹ فار لرننگ گلبرگ 2 لاہور اسپیشل بچوں کے لیے، نارمل بچوں کے لیے بہت زبردست کام کر رہا ہے. آپ اس کا وزٹ کریں، میڈم روبینہ رضا سے ملیں، میڈم افشین سے ملیں، یہاں بچے پڑھنے والے ان کو دیکھیں، ان کے خواب محسوس کریں، ان کے خواب دیکھیں کتنے بڑے ہیں اور وہ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ اس میں اپنا حصہ ضرور ملائیں. شکوہ شب ظلمت سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی شمع جلاتے جانا. آپ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، خدا آپ کو اس کا ڈھیر اجر و ثواب دے گا. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.